الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال تعالى في موضع آخر والصبح إذا تنفس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نوم الصبحة يمنع الرزق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عزیز دوستوں، بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بے شمار انعامات ہیں. ان انعامات کو ہم لکھنا چاہیں گے تو لکھ نہیں سکتے. لکھتے لکھتے کاپیاں ختم ہو جائیں گی، نوٹ بک ختم ہو جائیں گی. لکھتے لکھتے قلم پین کا انک ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ کے انعامات ہم مکمل طور پر نہیں لکھ سکتے، اور اگر اللہ کے انعامات کو گننے بیٹھ جائے، کاؤنٹنگ کرنے لگے، تو اللہ کے انعامات کو نہیں گنا جا سکتا. بے شمار انعامات، بے شمار اللہ کی نعمتیں انسان کے اوپر ہیں. ان نعمتوں کی قدردانی اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا انسان کے لیے لازم ہے. تو آج جس موضوع پر
جس عنوان پر مجھے بات کرنا ہے وہ ہے فجر کی نماز۔ آج اس ماحول میں جہاں اور نمازوں کی لاپرواہی، کوتاہی برتی جا رہی ہے، ان میں سب سے زیادہ لاپرواہی اور کوتاہی فجر کی نماز میں برتی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ فجر کی نماز کا جو وقت ہے وہ سونے کا وقت ہے، نیند کا وقت ہے۔ ہر آدمی بستر میں ہوتا ہے، نیند کے غلبے میں ہوتا ہے، اور نیند میں ڈوب کر فجر جیسی اہم نماز کو اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں اللہ نے اپنے کلام پاک قرآن مجید میں قسم کھائی ہے، والفجر، فجر کی قسم۔ ظاہر ہے کہ آدمی کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرتا ہے تو اس کی قسم کھا کر اس کی اہمیت بتانے کے لیے کسی چیز کی قسم کھاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی فجر کی جو نماز کی قسم کھائے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بہت ہی اہم نماز ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ معمولی چیزوں کی قسم نہیں کھائی جاتی، بلکہ اہم چیزوں کی قسم کھائی جاتی ہے، جیسے اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورج کی قسم کھائی ہے، چاند کی قسم کھائی ہے، اور گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، وقت کی قسم کھائی ہے، قلم کی قسم کھائی ہے۔ تو ایسے بے شمار ایسے بہت سی چیزوں کی اللہ نے قسم کھا کر ان چیزوں کی اہمیت، ایک تو اس طرح کے قسم کھانے سے ان چیزوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، جن چیزوں کی قسم کھائی ہے ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ وہ بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں، اور آگے کوئی چیز بیان کرنا ہوتا ہے قسم کھا کر، تو ایسے اللہ تبارک و تعالی صبح کی قسم کھائے، والصبح اذا تنفس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، قسم ہے رات کی جبکہ وہ ختم ہو جائے، قسم ہے دن کی جبکہ وہ شروع ہو جائے۔ تو دن کے شروع ہونے پر اللہ تبارک و تعالی قسم کھا رہے ہیں کہ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ دن کا شروع حصہ بہت ہی قیمتی ہے، اور رات کے آخری حصہ یعنی گزرنے پر قسم کھا رہے ہیں، قسم ہے رات کی جبکہ وہ ختم ہو جائے، یعنی
وہ فجر میں ختم ہوتی ہے، اور فجر کے وقت صبح شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مجید میں فجر کی نماز کی قسم کھائے، صبح کی قسم کھائے، رات کے ختم ہونے کی قسم کھائے، صبح کے شروع ہونے کی قسم کھا رہے ہیں۔ تو یہ بات ان آیتوں سے یہ میسیج ہم کو مل رہا ہے کہ ہم ان اوقات میں کیا کرتے ہیں۔ یہ کتنے قیمتی اوقات ہیں، یہ کتنے قیمتی لمحات ہوتے ہیں فجر کے وقت میں، ان میں ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ فجر کی نماز بہت قیمتی نماز ہے، صبح کا وقت بہت قیمتی وقت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کا سونا رزق کو گھٹا دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ فجر کی نماز چھوڑ کر سو جانا، نماز نہ پڑھنا، 8 بجے اٹھنا، 9 بجے اٹھنا، 10 بجے اٹھنا، تو یہ ایسا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالی رزق تقسیم کرتے ہیں، وہ اس رزق سے یہ سونے والا محروم ہوتا ہے۔ فجر کی نماز چھوڑ کر جو 10 بجے اٹھتا ہے، 9 بجے اٹھتا ہے، 8 بجے اٹھتا ہے، تو یہ سونے والا، فجر کی نماز چھوڑ کر سونے والا، 8 بجے اٹھنے والا رزق سے محروم ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کو، اس میں اگر ہم غور کریں گے تو ہم اور آپ کو معلوم ہوگا کہ رزق کسی خاص چیز کا نام نہیں، کھانے کا نام نہیں ہے، صرف کھانے کو رزق کہا جاتا ہے ایسا نہیں، بلکہ رزق ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کی انسان کو ضرورت ہو۔ جو بھی چیز انسان کو ضرورت ہے اس کو رزق کہا جاتا ہے۔ کھانا بھی اس میں داخل ہے، کپڑے بھی اس میں داخل ہے، مکان بھی داخل ہے، دکان بھی داخل ہے، انسان اور علم، ایجوکیشن، سب چیزیں اس میں داخل ہے۔ تو فجر کی نماز چھوڑنے والا بہت ساری اپنی ضرورتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فجر کی نماز کے پابند بن جائیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ فجر کی نماز یہ بنیادی نماز ہے ہماری، یعنی 5 نمازوں میں سب سے پہلی نماز فجر ہے۔ فاؤنڈیشن، نماز کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ اسی نماز سے شروع ہوتی ہے، اس کی بنیاد اسی نماز سے شروع ہوتی ہے۔ اگر ہماری
بنیادی نماز نہیں ہوئی، ہمارا بنیاد ہی خراب ہے، تو ظاہر ہے کہ آگے کی جو نمازیں ہیں وہ اوپر کی نمازیں ہیں۔ بنیاد جب صحیح نہیں ہے تو دوسری نمازیں عمارت کی حیثیت ہوں گی تو وہ جاندار نہیں ہوں گی، کیونکہ بغیر بنیاد کے عمارت مضبوط نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ہم اگر فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے، ظہر پڑھ رہے، عصر پڑھ رہے، مغرب پڑھ رہے، عشاء پڑھ رہے، لیکن فجر نہیں پڑھ رہے، تو بنیاد کو گویا کہ ہم دین کے ایک اہم نمازوں کی بنیادی نمازوں میں سب سے بنیادی نماز، امپورٹنٹ نماز، جس نماز کی ادائیگی پر ساری نمازیں ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے، جس کا فجر ادا ہو گیا اس کو ظہر پڑھنا بھی آسان، مغرب پڑھنا بھی آسان، عشاء پڑھنا اور ساری نمازیں پڑھنا آسان ہے۔ کیوں؟ اللہ اس کے لیے دوسری نماز یعنی مشکل نماز جب انسان پڑھ لیتا ہے، مشکل نمازوں کو پڑھ لیتا ہے تو آسان نمازیں ادا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ تو ایسے اہم نماز کو آج امت چھوڑ رہی ہے۔ ہم اور آپ مسجدوں میں دیکھتے ہیں کہ ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں مسجدوں میں لوگ خوب دکھیں گے، 4 5 6 7 مسجد بھری ہوئی ہوگی، لیکن فجر کی نماز میں آپ مصلیوں کو دیکھیں، وہ نمازی جو ظہر میں تھے، عصر میں تھے، مغرب میں تھے، عشاء میں تھے، لیکن فجر میں غائب۔ کیوں؟ سو گئے، اٹھ نہیں پائے۔ تو یہ غفلت ہے فجر کی نماز کے بارے میں۔ اور آپ اکثر مسجدوں کا دورہ کیجیے، تمام مسجدوں میں فجر کی نماز میں لوگ بہت کم نظر آئیں گے، مصلی بہت کم نظر آئیں گے۔ تو جس نماز کی اہمیت زیادہ بیان کی گئی ہے وہی نماز ہم چھوڑیں گے تو کیا ہم اللہ کے نظروں میں پیارے ہو جائیں گے؟ اور یہ ہماری سستی اور کاہلی کا نتیجہ ہے۔ آپ غیر قوموں کو دیکھیں، صبح جلدی اٹھنا یہ ایمان والوں کا کام ہے، تہجد اللہ نے دیا ہے، صبح کی نماز اللہ نے ایمان والوں کو دیا ہے، کسی قوم کے پاس نہیں ہے، نہ تہجد کی دولت ہے، نہ فجر کی دولت ہے۔ بہت بڑی دولت ہے یہ فجر کی نماز، تہجد کی نماز۔ لیکن ہم اس دولت کو اپنے ہاتھوں سے نیند کی وجہ سے گنوا لے رہے ہیں۔ غیر قومیں وہ ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ لوگ صبح میں 4 بجے اٹھتے ہیں،
آپ غور کریں، ان کی عورتیں صبح جلدی اٹھتی ہے اور گھر کے آنگن میں رنگولی ڈالتی ہے، گھر صاف کرتے ہیں، ان کے مرد اٹھ کر کاموں میں لگ جاتے ہیں، ان کے بچے پڑھنے میں لگ جاتے ہیں، آج وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ ان کو صحت بھی دے رہا ہے، مال بھی دے رہا ہے، عزت بھی دے رہا ہے، سکون بھی دے رہا ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ صبح کے وقت میں میری امت کے لیے برکت عطا فرما۔ اللہ کے نبی نے صبح کے وقت میں برکت کی دعا کی ہے، تو صبح اٹھنے والا، فجر کی نماز پڑھنے والا برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا، اس کو صحت ملے گی، اس کو عزت ملے گی، اس کو روزی ملے گی، اس کو سکون ملے گا، وہ آرام کے ساتھ رہے گا۔ اگر فجر کی نماز نہیں پڑھے تو ہم محروم ہوں گے، ہر طرح کے خیر سے محروم ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان یبول فی اذنیہ، شیطان، جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، دونوں کانوں میں۔ کتنی بری بات ہے کہ ہم سو کر فجر کی نماز نہیں پڑھ کر شیطان کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے کانوں کو ٹوائلٹ کے طور پر استعمال کرتا ہے اور ہمارے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ تو شیطان ہمارے کانوں کو ٹوائلٹ بنا لے رہا ہے، یعنی اسے کتنا نفرت ہے انسان سے، اس انسان سے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا۔ اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے تاکہ وہ اچھی طرح سوتا رہے۔ تو فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے تو شیطان پیشاب کر دے گا، فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے برکتوں سے محروم ہوں گے، فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے تو رزق سے محروم ہوں گے۔ نوم الصبحۃ یمنع الرزق، رزق اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں۔ آپ اور ہم ذرا غور کریں کہ فجر کے وقت میں، صبح کے وقت میں آپ ذرا غور کریں، کوئی جانور ایسا نہیں ہے، انسان کو چھوڑ کر کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو سورج چڑھنے کے بعد اٹھتا ہو۔ ہر جانور سورج چڑھنے سے پہلے اٹھ کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ پرندے جو صبح کے وقت آواز نکالتے ہیں، وہ حقیقت میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر چیز، ہر مخلوق اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ
وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، یعنی پرندوں کی تسبیح یعنی ان کا لینگویج ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ اپنے لینگویج میں حقیقت میں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں صبح کے وقت میں، لیکن ہم بستروں پہ سو کر اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ تو کیا یہی ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں؟ جو بے زبان جانور ہیں وہ تو صبح اٹھ کر اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں تو اللہ ان کو پیٹ بھر کے کھلا کے بیچتا ہے، اور ہم فجر کی نماز چھوڑ کر اور اللہ کی پاکی بیان کیے بغیر، اللہ کے سامنے جھکے بغیر ہم کام کو جاتے ہیں، اس لیے ہمارے کاموں میں نہ اللہ کی مدد ہوتی ہے، نہ ہمارے کام بنتے ہیں، اور نہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو فجر کی نماز ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ فجر کا جو موسم ہوتا ہے، فجر کے وقت کا جو موسم ہوتا ہے وہ بہت ہی سہانا موسم ہوتا ہے۔ اس وقت میں تازی ہوا ہوتی ہے، قدرتی طور پر پولوشن نہیں ہوتا۔ اس وقت میں پولوشن بالکل نہیں ہوتا، بلکہ تازی ہوا ہوتی ہے، اور اس وقت ہم اگر اٹھ کر سانس لیں گے تو وہ سانس جو تازی ہوا کا ہم لے رہے ہیں اندر جائے گا تو اندر کی بیماریاں جو ہے وہ باہر نکل آئیں گی اور صحت عطا ہوگی ہم کو۔ صبح کے وقت ہم سانس لیں گے، پولوشن لیس ایئر جب ہمارے اندر جائے گا تو اندر کی بیماریاں، اندر کی خرابیاں آٹومیٹک دور ہو جائیں گی۔ اور حدیث میں بھی آیا کہ فجر میں جو ہے، حدیث میں آیا کہ جنت کے اندر جو موسم ہوگا وہ فجر کے وقت کا موسم ہے، نہ ٹھنڈا نہ گرم، نارمل میڈیم، بہت اچھا لگتا ہے صبح کے وقت میں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ صبح کے وقت تفریح کرنے کو پسند کرتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں، واکنگ کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ وقت ایسا ہے، اس وقت میں صحت کو حاصل کرنے کے لیے، فٹنس رکھنے کے لیے لوگ وہ وقت جاگنگ کرتے ہیں، واکنگ کرتے ہیں اور ایکسرسائز دوسرے وقتوں میں نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی 12 بجے کوئی واکنگ کر رہا ہے، 2 بجے واکنگ کر رہا ہے، 4 بجے واکنگ کر رہا ہے؟ نہیں دیکھ سکتے ہم، کیونکہ وہ وقت خاص ہے۔ خاص وقت میں ہم اگر فائدہ اٹھا لیں گے تو ہمیں اس کے فائدے حاصل ہوں گے۔ اگر ہم سوتے پڑے رہیں گے بستر میں تو ہم سے بڑا محروم کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور کچھ مسلمان پڑھے لکھے ہوتے ہیں، براڈ مائنڈ اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ ڈاکٹروں کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، وہ
سائنٹسٹوں کی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور صبح اٹھ کر گراؤنڈ جاتے ہیں اور گراؤنڈ جا کر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ گراؤنڈ میں لگاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو صحت کی دولت مل جائے گی. یاد رکھو فجر کی نماز میں جو صحت ہے، فجر کی 2 رکعت پڑھنے میں اللہ جو صحت عطا فرماتے ہیں وہ آپ کے 2 گھنٹے 3 گھنٹے نہ واکنگ سے صحت مل سکتی ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے. واکنگ کریں گے آپ کو صحت ملے گی، کوئی گارنٹی نہیں. جاگنگ کریں گے صحت ملے گی، کوئی گارنٹی نہیں. ایکسرسائز کریں گے آپ صحت مند رہیں گے، کوئی گارنٹی نہیں. لیکن اگر فجر کی نماز آپ ادا کرتے ہیں تو فجر کی نماز کے ادا کرنے پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ صحت مند ہوتا ہے، اسے بیماریاں اس کے قریب بھی نہیں آتی. اتنی قیمتی بڑی دولت ہے فجر کی نماز. لیکن آج نہ مرد پڑھتے ہیں، نہ عورتیں پڑھتی ہیں، نہ بچے پڑھتے ہیں. بہت افسوس ہوتا ہے جب مسلمانوں کے محلے میں فجر کے بعد جانا ہوتا ہے تو ایسا دکھتا ہے جیسا کہ کوئی قبرستان میں ہم داخل ہو رہے ہیں. جبکہ پہلے زمانے میں لوگ فجر میں اٹھ کر گھروں میں تلاوت کرتے تھے، گھروں سے تلاوت کی آوازیں آتی تھی، قرآن کی آوازیں، ذکر اللہ کی آوازیں گھروں سے باہر سنائی دیتی تھی. لیکن آج سنسان، ایسا لگتا ہے کہ اس گھر میں کوئی نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ ان محلوں میں کوئی رہتا نہیں ہے، اٹھتے ہی نہیں فجر میں. اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم رات میں 2 بجے تک 3 بجے تک موبائل میں وقت گزارتے ہیں، ٹی وی کے سامنے وقت گزارتے ہیں، واٹس ایپ میں، فیس بک میں، یوٹیوب میں، ٹویٹر میں، انسٹاگرام میں، نہ جانے کیا کیا خرافات آج ان میں پڑھ کر لوگ رات کو، جو اللہ نے رات کو نیند کے لیے بنایا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. دن کو کمانے کے لیے بنایا، رات کو سونے کے لیے بنایا، نیند کے لیے بنایا. لیکن ہم نیند کے بجائے رات میں جاگ رہے ہیں، سونے کے بجائے آنکھوں کو جلا رہے ہیں. نہیں، ایک طرح کی آنکھوں وَلِعَيْنِكَ حَقٌ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے آنکھوں کا بھی حق ہے. وَلِبَدَنِكَ حَقٌ، تمہارے بدن کا بھی حق ہے. ہر چیز کا حق ہے. اگر وقت پر نہیں سو رہے ہیں تو آنکھوں پر ظلم ہو رہا ہے، آنکھوں کو پنشمنٹ دے رہے ہیں. تو 2 بجے تک جاگیں گے تو کیا آنکھوں پر ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ آنکھوں پر ظلم ہو رہا ہے. آنکھوں کا حق ادا ہم نہیں کر رہے ہیں. تو رات میں سونے کے لیے ہے، رات اس میں سو جائے اور صبح جلدی اٹھے. تو دیر سے اٹھنے کی ایک مین ریزن کیا ہے؟ دیر سے سونا. رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم بار بار سنتے رہتے کہ اللہ کے نبی عشاء کے بعد بات چیت نہیں فرماتے.
عشاء پڑھتے آرام کرتے. ہاں اللہ ہے کہ کوئی دین کا تقاضا ہو، کوئی دین کا اہم کام ہو تو پھر آپ اس میں لگ جاتے. اس کے علاوہ آپ کوئی کام نہیں کرتے تھے عشاء کے بعد. تو عشاء میں جلد سونا نبی کی سنت ہے، لیکن عشاء کے بعد افسوس یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے کام عشاء کے بعد سے شروع ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے کام عشاء کے بعد شروع کرتے ہیں. وہ کیوں؟ وہ فری ٹائم ہے ان کو، حالانکہ سونے کا ٹائم ہے. اور کرتے رہتے پھر فجر ان کی غائب ہو جاتی ہے. رات میں جاگا ہوا کہاں سے فجر میں اٹھ سکتا ہے؟ نہیں، امپاسبل، مشکل ہے. رات میں آرام کرے گا تو فجر میں آرام سے اٹھے گا. تو فجر کی نماز میں سستی نہیں کرنا چاہیے. آپ نے حدیث سنا ہوگا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر نمازیں پڑھ کر صبح کے وقت لیٹ گئے، فجر میں نہیں آ سکے. ایک صحابی ان کے گھر کو گئے، پوچھے کہ فلاں صحابی نہیں آئے. ان کی اماں نے کہا کہ میرا بیٹا رات بھر نفلیں پڑھتا رہا تو صبح ذرا لیٹ گیا، تو میں نے اس کو نہیں جگایا، چھوڑ دیا کہ رات بھر نماز پڑھائے. تو اس صحابی نے کہا کہ آپ اس سے کہیے کہ رات میں عشاء پڑھ کر سو جائے اور صبح اٹھ کر نماز پڑھے، یہ رات بھر عبادت کرنے سے بہتر ہے. تو فجر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز پڑھ کر سوتا ہے اسے آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو اٹھ کر فجر ادا کرتا ہے اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. اس سے بڑا فضیلت، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہے کہ آدمی نیند بھی پورا کر رہا ہے اور ثواب بھی مفت میں حاصل کر رہا ہے. پوری رات عبادت کا ثواب، جبکہ پوری رات اس نے نیند ماری ہے، بستر پر گزارا ہے، لیکن عشاء پڑھنے کی برکت سے اور اٹھ کر فجر پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اتنا اہم ہے. یہ کب ہوگا؟ جبکہ فجر پڑھا ہو تو ملے گا. جو فجر ہی نہ پڑھے اسے کیا ملے گا؟ رات بھر عبادت کرنے کا ثواب. تو اس لیے میرے عزیزو دوستو، آج ہم طے کر لیں کہ فجر کی نماز ہم مس نہیں کریں گے. دیکھو، اذان ہم 5 بار سنتے ہیں اور فجر کی اذان میں یہ الفاظ زیادہ کر دیے گئے، الصلاۃ خیر من النوم. دوسری اذانوں میں یہ الفاظ نہیں ہیں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں یہ الفاظ نہیں ہیں، لیکن فجر میں خاص کر جو ہے اضافہ کر دیے گئے، کیونکہ یہ وقت سونے کا وقت ہے، نیند کا وقت ہے، غفلت کا وقت ہے، تاکہ نیند والا نیند سے جاگ جائے. اس لیے یہ الفاظ زیادہ کیے گئے، الصلاۃ خیر من النوم.
فجر کی نماز بہتر ہے نیند سے. اکثر لوگ سوتے رہتے ہیں، اس لیے یہ الفاظ ایکسٹرا کیے گئے. تو یہ الفاظ سن کر بھی ہم نماز کو نہ آئیں تو ہماری ہی کوتاہی ہے، ہماری ہی غفلت ہے، ہمارا ہی نقصان ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو فجر کی نماز چھوڑتا ہے تو قبر میں اس کو ظہر تک عذاب ہوتا ہے اور اس کے سر کو پیٹا جاتا ہے. جو فجر چھوڑتا ہے تو ظہر تک اس کے سر کو مارا جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے سر کو فجر میں نہیں جھکایا. اب آپ ذرا غور کریں، فجر کے بعد ظہر تک جو ہے بہت ڈسٹینس ہے، یعنی وقت زیادہ ہوتا ہے. دوسری نمازوں میں عشاء ہے، فجر، وہ تو عشاء اور فجر رات پوری کوئی سی بھی نماز نہیں. تو فجر اور ظہر میں بہت زیادہ ڈسٹینس ہے. تو جو فجر چھوڑتا ہے ظہر تک اس کو عذاب ہوتا ہے، یعنی قبر میں زیادہ اس کو تکلیف دیا جائے گا. لانگ ٹائم اس کو پنشمنٹ ہوگا فجر چھوڑنے کی وجہ سے. اور اگر فجر پڑھیں گے تو ظہر تک کوئی عذاب نہیں ہوگا اس کو. فجر پڑھ لیا، ظہر پڑھ لیا تو کوئی پنشمنٹ نہیں ہے. لیکن اگر فجر چھوڑا تو ظہر تک اس کے سر کو مارا جائے گا، اس کے اوپر سانپ چھوڑ دیے جائیں گے، بچھو چھوڑ دیے جائیں گے. کیا ہمارے پاس ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہے؟ کیا ہم مار کھانے کے لیے تیار ہے؟ ہم ایک لاٹھی کی مار کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم معمولی تھپڑ کو برداشت نہیں کر سکتے. تو وہاں پتھروں سے ہمارے سروں کو مارا جائے گا تو کیا دم ہے ہمارے اندر کہ پتھر کے مار کھائے؟ نہیں. تو پھر کیوں فجر چھوڑتے ہو؟ آ جاؤ، اپنی زندگی کو فجر کی پٹری پر لاؤ، تو اسی وقت تم کامیاب مومن کہلا سکتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 5 وقت نماز کی پابندی کرتا ہے، 5 وقت نماز ان کے اوقات پر ادا کرتا ہے، مسجد میں ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی ذمہ داری سے جنت میں داخل فرماتے ہیں. تو جنت میں جانے کا ذریعہ یہ نمازیں ہیں. لیکن آج ہم کچھ نمازیں پڑھتے ہیں، کچھ چھوڑ دیتے ہیں. جی میں آئے تو پڑھ لیے، نہیں تو چھوڑ. ایسا نہیں. ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نمازیں جو ہے مومنین پر وقت مقررہ پر فرض کیے گئے. ہر نماز کا ایک ٹائم ہے، وہ ٹائم میں آئے، پڑھے، چلے جائے. کیا مصیبت ہے! اللہ نے شریعت کو کتنا آسان بنایا ہے. دن میں بہت ساری نمازیں ہیں، لیکن رات میں کون سی نماز بھی نہیں رکھا، یعنی فرض نماز. اگر اللہ چاہتے تو عشاء اور فجر کے بیچ میں ایک اور نماز فرض کر دیتے. مثلا 2 بجے جو ہے اٹھ کے پڑھنا ہے ایک نماز، اس کا کوئی نام دے دیتے. لیکن پڑھنا پڑتا اگر اللہ تعالیٰ لازم کر دیتے. لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ میرے بندے کمزور ہے، اس لیے عشاء پڑھ کر سو جاؤ، اٹھ کر اللہ کا نام لو، فجر نماز پڑھو، تو پوری رات عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ بندوں کو دیتے ہیں. لیکن وہ بھی ہم سے ادا نہیں ہو رہا تو ہم کائے کے بندے ہیں. اور کیا کہیں فجر کی نماز کے سلسلے میں. میں بہت جگہ گیا
ہر جگہ یہی غفلت، یہی سستی ہے کہ فجر کی نماز میں لوگ سستی کرتے ہیں. بڑے بڑے لوگ یعنی اچھوں کی نماز فجر کی چھوٹ جاتی ہے، سستی کرتے ہیں. سستی کرنا کس کی علامت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقین پر 2 نمازیں بھاری ہیں، ایک عشاء، دوسرا فجر. اگر ہم فجر نہیں پڑھ رہے تو ہم شمار کریں، ہمیں غور کریں کہ ہم کن کے فہرست میں ہے ہمارا نام، مسلمانوں میں ہے یا منافقین میں ہے. یہ 2 نمازیں ان سے پڑھی نہیں جاتی تھی، نہیں پڑھتے تھے وہ. اور یہ 2 نمازیں اندھیرے میں ادا کی جاتی، اور اندھیرے میں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کون آیا کون گیا، معلوم نہیں ہوتا تھا. دوسری نمازوں میں چونکہ دکھ کے آتا تھا آدمی، اس لیے ان نمازوں میں وہ لوگ جایا کرتے تھے، فجر میں نہیں جاتے تھے. تو اگر ہم بھی نہیں جا رہے تو ان میں ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. اگرچہ ہم کتنا سینہ تان کر کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں پٹھان ہوں، میں سید ہوں، میں فلاں ہوں، میں قریش ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو فجر کی نماز ادا کر کے بازار میں جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو فجر کی نماز پڑھے بغیر بازار میں جاتا ہے تو شیطان کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو فجر کی نماز پڑھ کر اپنے کاموں میں جائیں گے تو گویا کہ وہ ایمان کا ایجنٹ ہوتا ہے، ایمان کا، اسلام کا ایجنٹ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اسلام کے کام لیں گے، ایمان کے کام لیں گے. وہ ایسے کام کرے گا کہ اس سے اسلام کو فائدہ ہوگا، مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، اس کو فائدہ ہوگا. اور جو فجر کی نماز پڑھے بغیر بازار جاتا ہے یا اپنے کاموں کو جاتا ہے تو وہ شیطان کا ایجنٹ بن جاتا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ شیطان کے کام اس سے ہوں گے، ایمان کے کام نہیں ہو سکتے، اسلام کے کام نہیں ہو سکتے اس سے، شیطان کے کام ہوں گے اس سے. جہنم میں جانے والے کام کرے گا اور لوگوں کو اسی کام پر لگائے گا. تو فجر چھوڑنے والا شیطان کا ایجنٹ بن رہا ہے. اگر ہم فجر چھوڑیں گے تو ہم بھی شیطان کا ایجنٹ بنیں گے، ایمان کا ایجنٹ نہیں بن سکتے. تو اس لیے آج طے کر لو کہ آج سے فجر کی نماز ہماری نہیں چھوٹے گی. فجر کی نماز جب تک زندہ رہیں گے چھوڑنے نہیں دیں گے. صحابہ اکرام نمازیں نہیں چھوڑتے تھے، کوئی نماز نہیں چھوٹتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی ایک نماز فوت ہو گئی، مس ہو گیا، نہیں پڑھا، وہ ایسا ہے جیسا کہ اس کا گھر، اس کا کاروبار، اس کے بیوی بچے، اس کی پراپرٹی سب کچھ اس سے چھین لیا گیا ہو. یعنی اس وقت جتنا آدمی کو افسوس ہوتا ہے ایک نماز کے چھوٹنے پر، اس سے زیادہ اس کو افسوس ہونا چاہیے. لیکن آج ہم کتنی نمازیں، زندگی میں کتنی فجر ہماری چلی گئی، ہمیں کوئی افسوس نہیں. کبھی غم نہیں ہوا، چپل چلے گئے تو رونا آ گیا، پیسے چلے گئے رو دیتے ہیں، لیکن فجر نماز ہم اڑا مارتے ہیں لیکن کبھی افسوس نہیں کرتے، کبھی رونا نہیں آیا. اللہ اکبر.
صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار فائدے نمازوں کے متعلق بیان کیے ہیں۔ ہر نماز کی ایک خاصیت ہے، ہر نماز کا ایک اثر اپنا فائدہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہر نماز کا اپنا اپنا فائدہ ہے۔ ظہر کی الگ فائدہ، عصر کی الگ فائدہ، مغرب کی الگ فائدہ، عشاء کا الگ فائدہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فجر کی نماز جو ادا کرتا ہے اس کے چہرے پر نور ہوتا ہے، اسے کسی طرح کا لوشن لگانے کی ضرورت نہیں، کوئی صابن سے ضرورت نہیں، کوئی اسے پاؤڈر لگانے کی ضرورت نہیں، اسنو لگانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فجر پڑھنے کی برکت سے اس کے چہرے کو نورانی بنا دیتے ہیں، نور ہوتا ہے فجر کی نماز ادا کرنے والے کے چہرے پر۔ اور جو فجر کی نماز ادا نہیں کرتے اس کے چہرے سے نحوست ٹپکتا ہے، منحوس ہوتا ہے، وہ اس کے چہرے پر کوئی نور نہیں ہوتا۔ ظہر کی نماز اس کا اپنا فائدہ ہے کہ ظہر کی نماز جو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں، رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور جو ظہر نہیں پڑھتا اس کی روزی میں برکت نہیں ہوگی۔ اور جو عصر کی نماز ادا کرتا ہے اس کے جسم میں طاقت عطا فرماتے ہیں، یعنی ظاہری اعتبار سے طاقت مراد نہیں، طاقت والے کام اللہ اس سے لیں گے۔ جو نہیں پڑھتا اگرچہ اٹا کٹا ہے، طاقتور ہے، لیکن وہ طاقت والوں کے کام نہیں کرتا، طاقت والوں کے کام نہیں کرتا اگرچہ طاقت ہے۔ اور جو مغرب کی نماز ادا کرتا ہے اللہ اس کی اولاد کو فرما بردار بناتے ہیں، اور جو نہیں پڑھتا اس کی اولاد نافرمان بنتی ہے۔ اور جو عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے سکون کی نیند عطا فرماتے ہیں۔ تو ہر نماز کے اپنے اپنے فائدے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا، ڈھا دیا۔ کیا مطلب ہے؟ نماز دین کا ستون ہے، پلر ہے، اہم امپورٹنٹ عمل اسلام میں نماز ہے۔ جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا، یعنی دین کو اپنے ہاتھوں سے گرا دیا۔ تو اگر ہم فجر کی نماز چھوڑ رہے ہیں یا ظہر چھوڑ رہے ہیں کا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دین کو اپنے ہاتھوں سے گرا رہے ہیں، جیسے گویا کہ بلڈوزر لگا کے گھروں کو گرایا جاتا ہے، دکانوں کو گرایا جاتا ہے، ویسے مسلمان نماز چھوڑ کر کے دین کو گرا رہا ہے اپنے ہاتھوں سے، یعنی ہم خود مسلمان خود اسلام کو گرا رہا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اندھیروں میں بکثرت مسجدوں میں جانے والے لوگ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں غوطہ لگانے والے ہیں. اندھیروں میں بکثرت مسجدوں میں جانے والے لوگ اللہ کی رحمت میں غوطہ لگاتے ہیں، یعنی ہمیشہ اللہ کی رحمت ان کے اوپر برستے رہتی ہے. جو فجر کی نماز میں آتے ہیں، عشاء کی نماز، مغرب کی، یہ 3 نمازیں اندھیرے میں ادا کی جاتی ہے، اور ان 3 نمازوں میں آنے والوں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمیشہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں غوطہ لگانے والے ہیں. یعنی اللہ کی رحمت کبھی بھی، یہ اللہ کی رحمت میں ڈوبتے رہتے ہیں، اللہ کی رحمت کا مزہ لیتے ہیں. اللہ اکبر. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت برائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، جو لوگ اندھیروں میں بکثرت مسجدوں کو جاتے رہتے ہیں ان کو قیامت کے دن پورے پورے نور کی خوشخبری سنا دو. جو اندھیروں میں بکثرت مسجدوں کی طرف جاتے ہیں ان کو قیامت کے دن پورے پورے نور کی خوشخبری سنا دو. یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے روشنی کا انتظام کرے گا. جیسے ہم اگر روشنی نہیں ہے تو کہیں بھی جا سکتے نہیں، جا سکتے، روشنی رہے تو ہی ہمیں کام کر سکتے، دکھے تو نہ کام کرنے جانا ہے تو بھی روشنی ہونا، بغیر روشنی کے ہمیں کیا بھی کر سکتے. تو جو فجر کی نماز میں آتا ہے جاتا ہے، عشاء کی نماز میں آتا ہے جاتا ہے، تو اسے مکمل روشنی نور ملے گا، روشنی اس کو نصیب ہوگی، روشنی اس کو عطا کیا جائے گا. ایسی نمازیں ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے لیے ٹارچ کا کام دے گا. اگر ہم نے ان نمازوں کو ادا کیا ہوگا تو وہ ٹارچ کی شکل میں ہمارے لیے گائیڈنس کریں گی. اور فجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سسٹم ہے کہ فجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اٹھنے کے واسطے مرغیوں کو الارم کے طور پر بنایا. یعنی آپ غور کریں، اگر لا تسب الدیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغی کو گالی مت دو، مرغی کو گالی مت دو. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ، کیونکہ وہ لوگوں کو نماز کے لیے جگاتا ہے. تو فجر میں ہمارے لیے نیچرلی الارم، یعنی مرغی کو پیدا کیا اور وہ فجر کے وقت میں پکارتا ہے اور لوگوں کو جگاتا ہے. تو نیچرلی مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم جو ہے اپنے ایک بیان میں ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مرغی کے اندر یہ سافٹ ویئر انسٹال کیا ہے کہ وہ صبح کے وقت پکارتا ہے، صبح کے وقت الارم کے طور پر پکارتا ہے، جگاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنے انتظامات کیے ہو. فجر میں
مؤذن الصلاۃ خیر من النوم سے جگاتا ہے، مرغی بھی پکار کر جگاتا ہے، اور آج کل الارم رکھنا بھی آسان ہے۔ اتنی ساری سہولتیں ہونے کے باوجود ہم اگر فجر کی نماز ادا نہیں کریں گے تو ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا، ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم اگر نصیب والے بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم فجر کی نماز کے پابند بن جائیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جتنے جانور ہیں وہ سب سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، جاگ جاتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن ہم سوتے رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہاسپٹل، جانوروں کے ہاسپٹل زیادہ نہیں ہیں اور انسانوں کے ہاسپٹل خالی نہیں ہیں۔ جہاں دیکھو گلی میں ہاسپٹل، مین روڈ پہ ہاسپٹل، کون سا ہاسپٹل بھی خالی نہیں، بیڈاں خالی نہیں، لائن لگا کے ہے، کیوں میں ہے ڈاکٹر کے پاس۔ کیوں؟ بیماریوں کا کپا بن رہے، بیماریاں آ رہی، کیوں آ رہی؟ فجر میں اٹھتے نہیں ہیں۔ اور دوسرے جانور وہ صبح صبح اٹھتے ہیں، ان کو کوئی بیماری نہیں، اس لیے ان کے ہاسپٹل بھی نہیں ہے۔ تو ہم اٹھتے نہیں ہیں، سوتے رہتے ہیں، اس لیے بیماریاں، یہ بیمار، وہ بیمار، یہ وہ۔ اللہ اکبر، اللہ بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ ایسی بیماریاں کہ ہماری کمائی پورا اس میں چلے جاتی، وہ کمائی بھی بس ہوتی نہیں، ابھی قرض لاکھو، بیماری صحیح کر لینا۔ یہ سب بھی کیوں؟ اس لیے کہ فجر کی نماز ہماری نہیں ہو رہی۔ فجر کی نماز کے پابند بن جاتے تو اللہ بیماریوں سے حفاظت کرتا۔ تو صبح کا وقت بہت قیمتی وقت ہوتا ہے، فرشتے بھی وہ ٹائم میں تبدیل ہوتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بات بھی معلوم ہوگا کہ سب سے پہلے فجر کی نماز جو ادا کیے وہ ہمارے اور آپ کے ابا، ہمارے اور آپ کے دادا، پردادا، ابو جان، انسانوں کا باپ، انسانوں میں سب سے پہلا انسان سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے فجر کی نماز ادا کی۔ وہ اس طرح کہ ان کو جب جنت سے دنیا میں اتارا گیا، اس وقت دنیا میں رات چھائی ہوئی تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ رات کی تاریکی کو دیکھ کر آپ کو فکر دامنگیر ہوئی اور ڈر لگا کہ یہ دنیا کیسی تاریک اور اندھیری جگہ ہے، یہاں روشنی کا نام و نشان نہیں، چاروں طرف اندھیرا ہے، مجھے کس جگہ بھیجا گیا ہے، اس تاریکی میں کس طرح باقی زندگی گزاروں گا، میں یہاں کیسے رہوں گا، کیسے کھاؤں گا، کیسے پیوں گا، کیسے چلوں گا، کیا کروں گا میں، اندھیرے میں کچھ نہیں کر سکتے، بہت فکر مند ہوئے۔ لیکن چونکہ وہ رات کی تاریخ ہی تھی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گزرتا گیا اور اس کے بعد دن بھی آنا تھا، لیکن پہلے سے چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس کا اندازہ نہ تھا، اس لیے آپ یہ سمجھے کہ بس اسی تاریکی کا نام دنیا ہے، یعنی دنیا میں اندھیرا چھٹا گیا کی سمجھا حضرت آدم علیہ السلام۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ رات کے بعد دن آنے والا ہے۔
بیچارے فکر میں پڑے رہے کیا کرنا ہے دنیا میں، کیسے رہوں گا. اس لیے آپ کو بہت فکر ہوئی. پھر آہستہ آہستہ رات ختم ہونا شروع ہو گیا اور دن کی روشنی پھیلنا شروع ہو گیا. تو بس اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا. اس وقت آپ نے سورج نکلنے سے پہلے 2 رکعت ادا فرمائی. 1 رکعت تاریکی کے جانے کے شکرانے میں اور 1 رکعت روشنی کے نمودار ہونے کے شکرانے میں. یعنی 2 رکعتیں حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کی ہے اور 1 رکعت اس بات کے شکر ادا کرنے میں کہ رات ختم ہو گئی، اور دوسری رکعت جو پڑھے وہ اس بات کے شکرانے میں کہ دن شروع ہو گیا. تو دن کے آنے پر، رات کے جانے پر 1 رکعت 2 رکعتیں آپ نے ادا کی. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ رات اور اس کی تاریکی چلی گئی. اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ دن نکل آیا اور روشنی آ گئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے اس شکرانے کی یہ عمل اتنا پسند آ گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فجر کے وقت اس نماز کو فرض فرما دیا. تو ایسا قیمتی نماز آج ہم اپنے ہاتھوں سے کھو دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ شخص اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے. فجر کی نماز جس نے ادا کی وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے. یعنی اللہ اس کی سیکورٹی کا انتظام فرماتے ہیں، اس کی حفاظت فرماتے ہیں. تو اے ابن آدم خیال کر کے کہیں اللہ تعالیٰ تجھ سے اپنے ذمے میں سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کر بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہوتی ہے. فجر کی نماز پڑھ کر ہم کام شروع کریں گے تو ہمارے کاموں میں اللہ کی مدد ہوتی ہے، ہمارے کام آسان بن جاتے. اگر ہم فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے تو نہ اللہ کی مدد ہوتی ہے نہ ہمارے کام آسان ہوں گے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فجر کی نماز پابندی سے پڑھنے والے بن جائے، چھوڑنے والے نہ ہو. اور غیروں کو ہم دیکھتے ہیں جو مسلمان نہیں ہے، غیر قوم جو اس ہمارے ہندوستان کی اکثر آبادی ہندو ہے، ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ صبح اٹھ کر اپنے معبودان باطلہ کی پرستش کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے غیروں کے گھر میں ان کا ایک خدا ہوتا ہے، گھر کا خدا. تو صبح اٹھ کر پانی نہا کر پہلے اپنے گھر کے خدا کو خوش کرتا ہے، اس کے بعد مندر جاتا ہے، گڑی جاتا ہے، دیوالیہ ٹیمپل جاتا ہے، اور وہاں ایک خدا ہوتا ہے اور وہاں اس خدا کو راضی کرنے کے لیے ناریل لے جاتا ہے، اگربتی لے جاتا ہے، پھول لے جاتا ہے، کرپور لے جاتا ہے،
سندل لے جاتا ہے، نہ جانے کیا کیا چیزیں اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے خود بھی جا رہا ہے اور مال بھی خرچ کر رہا ہے غیر. پھر وہاں جا کے نمسکار کر کے آتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے اور اپنی مرادیں مانگتا ہے کہ میرے دن کو اچھا کر دے، میرے کاموں کو آسان کر دے. پھر اس کے بعد جب دکان جاتا ہے تو دکان میں بھی ایک دن کا خدا ہوتا ہے، اور دکان میں جب تک وہ اس خدا کی پوجا نہیں کرتا، اس کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑتا، اس وقت تک وہ گراہک نہیں کرتا. گراہک کو روکاتا ہے اور کہتا ہے کہ تھوڑی دیر سے آ جاؤ، میں ابھی پوجا کرنا ہے. تو اسے جو ہے ایک باطل خدا سے اتنی محبت، اتنا عقیدت ہے کہ وہ 3 جگہ اس کی عبادت کر رہا ہے. لیکن ہم کیسے بے وفا لوگ ہیں کہ ہمارا خدا ایک ہی ہے اور اس کو ایک ہی بار وہ ایک ہی عمل سے راضی ہوتا ہے، وہ ہے نماز. اب وہ نہیں پڑھ رہے ہیں تو وہ کیسے ہم سے راضی ہوگا؟ ہم اس کو ناراض کر کے کیسے ہم اپنے کام بنا سکتے ہیں؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اگر اللہ کے سامنے صبح اٹھ کر جھکیں گے تو میرا ایمان ہے کہ ساری دنیا کو تمہارے سامنے جھکائے گا. اور اگر ہم اللہ کے سامنے جھکے بغیر جاتے ہیں تو ہمیں ساری دنیا کے سامنے، ساری مخلوقات کے سامنے جھکائیں گے، ہمیں ذلیل رسوا ہوں گے. یہ میرا عقیدہ ہے. اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم فجر کی نماز کی پابندی کریں، فجر کی نماز کو اپنی زندگی میں لائے، اپنے گھروں میں عورتوں کو جگائے، اپنے بچوں کو جگائے، پورا گھر فجر کی نماز کا پابند بن جائے. پھر دیکھو آپ کے گھر میں کیسے اللہ کی رحمتیں آئیں گی، کیسے برکتیں آئیں گی، کیسا سکون ملے گا، کیسا آرام ملے گا، کیسی زندگی لطف والی ہو جائے گی. میری گزارش ہے کہ علماء بھی اس طرف توجہ فرمائیں. علماء اکرام ماشاء اللہ، جن کو اللہ نے علم دیا ہے، جن کو اللہ نے اپنا پیارے نبی کا وارث بنایا ہے، ان سے بھی میری گزارش ہے. میری اس 1 گھنٹے کی گفتگو میں، جس میں صرف فجر کی نماز کے بارے میں اور نماز کے بارے میں میں نے بات کی ہے، آپ بھی جو ہے مجھ سے زیادہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیان کر سکتے ہیں. تو میرا پیغام جو ہے ہر عالم، ہر مفتی، ہر دین کا داعی میری ہی باتیں پہنچاؤ یہ نہیں کہتا، بلکہ آپ قرآن میں ڈھونڈیے، حدیث میں تلاش کیجیے، ماحول کو دیکھیے، غور کیجیے. اللہ آپ کے دلوں میں اس ٹاپک پر علم کھولے گا اور آپ اپنے لوگوں کو سمجھا سکیں گے. میں غور کرنے کے بعد میرے سمجھ میں جو آیا، جو خیالات، جو باتیں حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں مجھے سمجھ میں آیا، فجر کی نماز کے سلسلے میں آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ مجھ سے زیادہ جان سکتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ علم والے ہیں، ہو سکتے ہیں.
تو آپ بھی اپنے خیالات اس نماز کے سلسلے میں ہر مسجد میں امام خطیب اس نماز کی طرف لوگوں کو توجہ دلائے. جس نماز کے بارے میں زیادہ لوگ غفلت میں ہیں، سستی میں ہیں، لاپرواہی میں ہے، اکثر لوگوں کی نمازیں چھوٹ جاتی ہے، ان کو اس نماز کی اہمیت بتائے، اس کی فضیلت بتائے، اس کے فائدے بتائے، اس کے نقصانات، اس کے چھوڑنے پر اس کے نقصانات آپ بتائیں. ضرور کوئی نہ کوئی عمل کرنے والا ملے گا، اس کا ثواب ہمارے کھاتے میں آئے گا. تو میں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ اگر اس میں کچھ خامیاں ہو تو میری اصلاح فرمائیں، اور اگر صحیح باتیں ہیں تو اس کو دوسروں تک پہنچائے، خود بھی عمل کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اچھی باتیں، سچی باتیں، صحیح باتیں، صحیح چیزیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.